ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے مجتبیٰ خامنہئی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کر دیا گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق مجلس خیبرگان نے ووٹنگ کے بعد انہیں اکثریت سے ملک کا تیسرا سپریم لیڈر مقرر کیا۔ وہ سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے بیٹے ہیں اور طویل عرصے سے ایرانی قیادت کے قریبی حلقوں میں بااثر شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق نئے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے بیٹے ہیں، ایران کے اعلیٰ ترین سیاسی اور مذہبی عہدے پر فائز ہوں گے اور ملک کی داخلی اور خارجی پالیسیوں پر نمایاں اثر رکھتے ہوں گے۔ مجلس خیبرگان نے ایرانی عوام سے اتحاد برقرار رکھنے اور نئے رہنما سے وفاداری کے عہد کی اپیل بھی کی ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اس تقرری کو ملک کے لیے طاقت اور عزت کے نئے دور کا آغاز قرار دیا۔ انہوں نے کہا، یہ فیصلہ ایرانی قوم کے اتحاد کی علامت ہے جو دشمنوں کے مقابلوں میں بھی ملک کو مزید مضبوط بنائے گا۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری جنرل علی لاریجانی نے کہا، حساس حالات کے باوجود نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا گیا ہے اور عوام کو ان کی قیادت میں متحد رہنا چاہیے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنہئی کے نئے سپریم لیڈر منتخب ہونے کے بعد ملک بھر میں جشن کا سماں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں عوام قومی پرچم اور مجتبیٰ خامنہئی کی تصاویر اٹھا کر سڑکوں پر نکل آئے۔ شہریوں کی جانب سے نئے سپریم لیڈر کی تصاویر پر گل پاشی کی، جبکہ کئی مقامات پر ریلیاں اجتماعات منعقد ہوئے۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب نے نئے رہنما سے وفاداری کا عہد کرتے ہوئے کہا، مجتبیٰ خامنہئی کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے کہا، نئے سپریم لیڈر موجودہ حساس حالات میں ملک کی قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دھمکیوں کے باوجود جانشین کے انتخاب پر مجلس خیبرگان کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے بھی مجلس خیبرگان کے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے کہا، قیادت کی پیروی کرنا ایرانی عوام کا مذہبی اور قومی فرض ہے۔ تو دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس میں خطے کی سیاہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور اس کے ہمسایہ ممالک پر کیے گئے حالیہ حملوں اور جاری جنگ کے خطے اور عالمی سلامتی پر ممکنہ اثرات پر بھی گفتگو کی۔ رپورٹس کے مطابق ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے حملوں پر جاری ہیں، جن میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی سمیت 1300 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل اور ان ممالک کو نشانہ بنایا جہاں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں اور ڈرونز اور میزائل حملوں کے ذریعے رد عمل ظاہر کیا۔ سعودی عرب نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کے حملے جاری رہے تو اس کے نتیجے میں سب سے زیادہ نقصان خود تہران کو ہوگا۔ سعودی وزارت خارجہ نے ایران کی جانب سے سعودی مملکت اور دیگر خلیجی عرب اور اسلامی ممالک پر کیے گئے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے گھناؤنا قرار دیا۔ سعودی عرب نے امریکہ اسرائیل کی ایران کے ساتھ جاری جنگ میں اپنی پہلی اموات رپورٹ کی۔ سعودی حکام نے گولہ رہائشی علاقوں میں گرنے سے ایک انڈین، ایک بنگلہ دیشی شہری جان سے گئے، 12 دیگر بنگلہ دیشی زخمی ہوئے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے کہا، شہری مقامات، ایئرپورٹس، تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانا خطے کے امن استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ ایرانی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے واضح کیا، ایران کے خلاف سعودی سرزمین استعمال نہیں ہوئی۔ ایرانی حملوں کا تسلسل کشیدگی میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اگر ایران نے یہی رویہ برقرار رکھا تو تعلقات پر برا اثر پڑے گا۔ سعودی عرب نے تنبیہ کی کہ ایران نے رویہ تبدیل نہ کیا تو اس کا سب سے زیادہ نقصان خود ایران کو ہوگا۔ آپ کو بتائیں، امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ نے کہا، صدر ٹرمپ درست تھے، قربانیاں جنگ میں معمول ہیں، مستقبل میں مزید نقصان متوقع ہے۔ امریکی فوجیوں کی بڑھتی ہلاکتوں پر امریکی وزیر جنگ نے اپنے بیان میں صدر ٹرمپ درست تھے کہا اور بولا، قربانیاں جنگ میں معمول ہیں، مستقبل میں مزید نقصان متوقع ہے۔ وقت آئے گا جب ایران کے پاس کوئی انتخاب نہیں بچے گا، ایران جلد ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے گا۔ امریکی وزیر جنگ نے مزید کہا، ابھی تک ایرانی فوجی اہداف پر بھاری بمباری شروع نہیں کی، موجودہ کارروائی صرف آغاز ہے، مزید سخت حملے کریں گے۔ امریکہ کا مقصد ایران کے فوجی ڈھانچے کو مکمل تباہ کرنا ہے۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر مقیم پاکستانیوں کو پرسکون رہنے کی ہدایت کی۔
سعودی عرب میں مقیم 28 لاکھ سے زائد پاکستانیوں سے اپیل کی کہ وہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، مقامی قوانین کے خلاف ورزی نہ کریں، افواہوں پر یقین نہ کریں۔ سفیر احمد فاروق کا کہنا ہے کسی بھی صورتحال میں سعودی حکومت کے مستند ذرائع سے معلومات حاصل کی جائیں، سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلانے سے گریز کریں، پروازوں کی منسوخیت تبدیلی کے باعث پیش آنے والی مشکلات سے آگاہ ہیں۔ اسی لیے پاکستانی سفارتخانے کی ٹیمیں سعودی ایئرپورٹس اور بارڈر پوائنٹس پر تعینات کی گئی ہیں۔ خوراک، ادویات، پروازوں کی دوبارہ بکنگ میں مدد فراہم ہوگی۔ سفیر کے مطابق سفارت خانے کے ہنگامی نمبرز پر 24 گھنٹے پاکستانیوں کی مدد اور رہنمائی کے لیے متحرک ہیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب کے ترجمان نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے بند نہ ہوئے تو ایران اسی طرح جوابی کارروائی کرے گا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق جاری بیان میں ترجمان نے امریکہ اور اسرائیل پر شہری علاقوں اور ایندھن اور توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ پاسداران انقلاب نے اب تک 80 نوعیت کی کارروائیوں سے گریز کیا ہے۔ انہوں نے خلیجی ممالک پر زور دیا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل پر ان حملوں کو رکوانے کے لیے دباؤ ڈالیں، بصورت دیگر خطے میں اسی طرح کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ترجمان کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ اگر آپ تیل کی قیمت $200 فی بیرل سے زیادہ ہو جانا برداشت کر سکتے ہیں تو یہ کھیل جاری رکھیں۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی جانب سے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری رہیں گی۔ شوال کے علاقے میں جنوبی وزیرستان سے ملحقہ افغان طالبان کی ایک پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے پاک فوج کی مؤثر کارروائیوں کی نتیجے میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے عناصر کو فرار ہونے پر مجبور ہونا پڑا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق علاقے میں مزید کارروائیاں بھی جاری رہیں گی اور دہشت گردی کے عناصر کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ آگے بڑھیں گے، خبر شامل کریں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان آج نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا جس میں پالیسی ریٹ کو موجودہ سطح پر برقرار رکھنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ مرکزی بینک کے گورنر جمیل احمد کی زیر صدارت مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں ملکی معاشی صورتحال، مہنگائی کے رجحانات اور عالمی معاشی حالات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ معاشی ماہرین کے مطابق اسٹیٹ بینک ممکنہ طور پر پالیسی ریٹ کو 10.5% کی سطح پر برقرار رکھ سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے امکانات کم ہونے کے باعث شرح سود میں کمی کے امکانات بھی محدود ہیں۔ ماہرین کے مطابق مہنگائی کے خدشات کے پیش نظر اسٹیٹ بینک محتاط حکمت عملی اختیار کر سکتا ہے تاکہ معیشت میں استحکام برقرار رکھا جا سکے۔ سرمایہ کاروں اور کاروباری حلقوں کی نظریں مانیٹری پالیسی کے فیصلے پر مرکوز ہیں کیونکہ اس کے اثرات اسٹاک مارکیٹ، کاروباری سرگرمیوں اور قرضوں کی لاگت پر پڑتے ہیں۔ یاد رہے کہ سال 2026 کی پہلی مانیٹری پالیسی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 26 جنوری کو جاری کی تھی۔ پاکستان رینجرز سندھ اور SIU پولیس نے نیو کراچی کے علاقے میں مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے بطخوری میں ملوث 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق گرفتار ملزمان میں محمد عریف عرف مشتاق مزمل شامل ہیں۔ محمد عریف کا تعلق بھتہ مافیا کے سرغنہ اسامہ جمیل اور عبدالصمد کاٹیا واڑی گروپ سے بتایا جاتا ہے۔ سندھ رینجرز کے مطابق ملزم اپنے ساتھی مناز عرف مانی اور اصغر کے ساتھ مل کر دکانداروں اور کاروباری افراد سے بھتہ وصول کرنے میں ملوث رہا۔ دونوں ساتھی مناز، اصغر اس سے قبل بھی گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ اپنے ساتھیوں کی گرفتاری کے بعد ملزم محمد عریف عرف مشتاق شہر کے مختلف علاقوں میں روپوش رہا۔ گرفتار ملزم بھتہ مافیا کے سرغنہ بہادر PMT کا قریبی ساتھی ہے۔ اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ مختلف کاروباری افراد سے بھتہ وصولی میں ملوث رہا اور بیرون ملک منتقل کرنے میں بھی ملوث رہا۔ ترجمان سندھ رینجرز نے بتایا گرفتار ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کرایوں میں غیر قانونی اضافے کا نوٹس لیتے ہوئے محکمہ ٹرانسپورٹ کو ہدایت کی کہ وہ کرایوں کا اثر نو جائزہ لے کر عوام کے لیے مناسب اور متوازن قیمتیں طے کرے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عوام پر بوجھ ڈالنے کا جواز نہیں بن سکتا۔ کرایوں میں کسی قسم کے اضافے کا اختیار حکومت اور محکمہ ٹرانسپورٹ کو حاصل ہے۔
شرجیل انعام میمن نے کہا جو ٹرانسپورٹر سرکاری منظوری کے بغیر کرایوں میں اضافہ کریں گے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کو ہدایت دی کہ وہ فیلڈ میں فوری چیکنگ مہم شروع کریں اور شکایات کا ازالہ کریں۔ شرجیل میمن نے عوام کو یقین دلایا کہ حکومت ریلیف فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور کسی کو بھی استحصال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔